بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میاں بیوی کونسلر کے پاس گئے۔ ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ لوگوں کے مشورے پر عمل درآمد کیا جائے۔ جب وہ دونوں آفس میں داخل ہوئے تو کونسلر نے دونوں کے چہرے پر سخت کشیدگی دیکھی۔ اس نے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے بولا۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو کونسلر نے بولا کہ اب بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ دونوں میاں بیوی یکدم بولنا شروع ہو گئے اور ایک سانس میں ایک دوسرے پر تنقید کے پہاڑ ڈال دیے۔ دونوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ کونسلر نے ان دونوں کو اپنے اپنے دل کی بڑاس نکالنے دی اور چپ کر کے ان کی لڑائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب دونوں بول بول کر تنگ آ گئے تو کونسلر نے انہیں بولا کہ اچھا، یہ تو لڑائی اور خامیوں والی کہانی ہو گئی، اب ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو۔ تم دونوں کو ایک دوسرے میں کیا کیا باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اب دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ بہت دیر تک دونوں نے کچھ نہ بولا۔ کونسلر سمجھ گئی کہ ان کو ایک دوسرے پر اتنا شدید غصہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ کونسلر نے ایک ایک کاغذ اور قلم دونوں کے ہاتھوں میں تھما دیا اور ان کو بولا کہ اپنے اپنے کاغذ پر ایک دوسرے کی خوبیاں تحریر کرو۔ ایک دفعہ پھر بہت دیر تک دونوں نے کچھ بھی نہ لکھا اور غصہ ان کے چہروں پر عیاں تھا۔ بہت دیر کے بعد خامد نے جیسے ہی اپنے کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا تو ایک دم سے اس کی بیگم بھی تیزی سے اپنے کاغذ پر کچھ لکھنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی دونوں مقابلے پر اپنا اپنا کاغذ بھرنے پر بیٹھ گئے تھے۔ جب انہوں نے لکھ دیا تو بیوی نے اپنا کاغذ کونسلر کو تھما دیا۔ کونسلر نے اسے واپس کرتے ہوئے بولا کہ اسے اپنے شوہر کو دو، وہ خود ہی پڑھے گا۔ بیوی نے وہ کاغذ شوہر کو دے دیا اور اس کا کاغذ لے لیا۔ پھر دونوں نے پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔ کمرے کی فضا ایک دم سے تبدیل ہو گئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ کونسلر کا فرض پورا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں جیسے لڑتے جگڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے ویسے ہی ہنستے مسکراتے باہوں میں باہیں ڈال کر کمرے سے نکل رہے تھے۔ ہر انسان بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے لگیں تو ان کی اور اپنی زندگی عذاب بنا لیں، اور اگر ہم ہر ایک کی خوبیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیں تو اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنا دیں۔ فیصلہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔